سر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جس پرسن کو ڈائبٹیز ہے ان کے زخم بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، وونڈس بہت زیادہ بن جاتے ہیں، وہ گھر پہ رہتے ہوئے کیسے اپنے زخموں کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں؟ کوئی بھی جو زخم ہوتا ہے نا، اس نے نیچر نے نا، باڈی نے خود ہی اس کو ہیل کرنا ہوتا ہے. ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ زخم کے اوپر مختلف قسم کی ڈریسنگز کرتے ہیں. لوگوں نے کچھ بتایا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ بندے ہلدی لگا دیتے ہیں، کچھ پیاز لگا دیتے ہیں، کچھ مختلف لوگوں کی متس ہوتی ہیں. جب وہ اس طرح کی ڈیفرنٹ چیزیں لگاتے ہیں تو ان کی وجہ سے زخم کے اندر جو ہے نا بیکٹیریا گرو کرتے ہیں. کچھ کریمز لگاتے ہیں. تو یہ آپ نے جو زخم ہوتا ہے نا، اس کو بالکل ہی فریش رکھنا ہے، اس کو صابن سے دھونا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو نارمل سلائن ایک عام پانی ملتا ہے، اس کے ساتھ اس کو واش کرنا ہے. جتنا زخم واش ہوگا اس کے اوپر جو بیکٹیریل لوڈ کم ہوگا، وہ زخم آٹومیٹیکلی خود ہی ہیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اس کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر کسی کے پاؤں میں زخم ہے تو اس نے یہ کرنا ہے کہ سرکہ لے لینا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر کم از 5 چمچ جو ہے نا وہ سرکے کے آپ نے لینے ہیں ایک بالٹی کے اندر، کم از کم 5 لیٹر پانی کے اندر. صحیح. اس کے اندر آپ نے نا ½ ٹی اسپون نمک کی ڈالنی ہے. اس کے اندر ڈیلی آپ نے 5 منٹس جو ہے نا پاؤں صبح اور شام کو رکھنے ہیں. اس سے آپ کا وونڈ جو ہے نا جلدی ہیل ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے. اور اس پہ کوئی ڈریسنگ، کسی قسم کی ڈریسنگ نہیں کرنی. ڈریسنگ ہم صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ زخم کو آپ نے کور کرنا ہے تاکہ اس کے اوپر کوئی ایکسٹرا جو ڈرٹ ہے اور باقی چیزیں وہ اوپر نہ آئیں. سر جس طرح ڈائبیٹک پیشنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، زخم بننے سے پہلے ایسی کون سے اقدامات انہیں کرنے چاہیے کہ زخم بنے ہی نہیں؟ اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب زخم بننے سے پہلے اس کو اپنے فٹ ویئر اچھا یوز کرے کہ اس کا جو ہے پاؤں پہ زخم نہ ہو، کیونکہ ایسے لوگوں کو پین نہیں ہوتی. دوسرا یہ ہے کہ اپنے پاؤں کو روزانہ رات کو وہ چیک کریں کہ ہمارے پاؤں میں کوئی زخم ہے یا نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اپنی بلڈ شوگر لیول کو ایک جو آپٹیمل لیمٹس ہے اس کے اندر رکھیں، تو تب ان کے زخم جو ہے وہ نہیں بنیں گے اور ان کی جو کمپلیکیشنز ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوں گی. تو جب ایک دفعہ ڈائبٹیز کی کمپلیکیشن ہو جاتی ہیں تو پھر زخم جو ہے نا وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں بلڈ سپلائی بھی کم ہو جاتی ہے اسکن کی. تو ایسے لوگوں کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے اپنا لائف سٹائل چینج کریں، پھر اس کے بعد ڈیلی اپنے پاؤں کو چیک کرتے رہیں، اپنے ہاتھوں کو دیکھیں، اپنی باڈی پہ کہیں بھی کوئی ان کو چھوٹا سا بھی زخم فیل ہوتا ہے تو اس کو ٹائملی ٹریٹ کروائیں، اس کو اگنور نہ کریں. صحیح. سر موسٹلی جو میں نے چیزیں آبزرو کی کہ ڈائبیٹک پیشنٹس کے پاؤں سوجے ہوئے ہوتے ہیں. اب جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں نا، اس میں ان کے ساتھ اور بھی، کیونکہ یہ ایک سنڈروم ہے، یہ ایک سمپل ڈیزیز نہیں ہے. صحیح. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ڈائبٹیز از اے میٹابولک سنڈروم. اس میں ملٹیپل چیزیں جو ہے نا وہ انوالو ہو رہی ہوتی ہیں. تو جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں اس میں کارڈیک پیشنٹ بھی ہوتے ہیں، ان کی بلڈ سپلائی جو ہے نا وہ کمپرومائز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو بلڈ واپس جو باڈی سے جانا ہوتا ہے نا وہ نہیں جاتا. ٹھیک ہے. جب واپس کم جائے گا، بلڈ آ رہا ہے تو پاؤں جو ہے نا وہ پھولنا شروع ہو جائیں گے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان میں کارڈیک پرابلمز ہوتے ہیں. کارڈیک پرابلمز یہ ہوتے ہیں کہ ان ایسے پیشنٹ کو سائلنٹ ایم آئی ہو جاتا ہے، کہ ان کو سی سی ایف ہوتا ہے، ایک کنجسٹیو ہارٹ فیلئر ہوتا ہے. اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ دل کی آؤٹ پٹ کم ہو جاتی ہے. جب دل کی آؤٹ پٹ کم ہوتی ہے تو آؤٹ پٹ کم ہونے کی وجہ سے باڈی کے اندر جو ہے نا فلوئڈ جو پانی ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. جب پانی زیادہ ہو جائے گا تو پاؤں سوجنا شروع ہو جائیں گے، سانس کا مسئلہ شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو زیادہ یہ پاؤں صبح کے ٹائم ایسے لوگوں کے جو ہے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، جب رات کو چلتے پھرتے ہیں دن میں تو پھر سوجنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر رات کو ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ان کا کارڈیک ایشوز بھی بننا شروع ہو گئے ہیں. دوسرا جو ہے رینل پرابلم، کہ کڈنی جو ہے ان کا ڈیمیج ہونا شروع ہو گیا. جب یہ 2 چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو آپ کے پاؤں جو ہے نا وہ سویل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب بھی پاؤں سویل ہونا شروع ہو جائیں تو آپ کو اپنے کڈنیز کا ورک اپ کروانا چاہیے اور اپنے ہارٹ کا ورک اپ کروانا چاہیے. صحیح. اٹ مینس کہ پھر جس کو اگر ڈائبٹیز ہے تو پھر ساتھ میں سے کارڈیک ایشوز بھی ہیں، اس کا بھی ٹریٹمنٹ کروانا ہے. کڈنیز کی پرابلم شروع ہو چکے ہیں، اس کے بھی ٹریٹمنٹ کروانا شروع کر دے وہ. کیونکہ یہ ایک کمپلیکس سنڈروم ہے جس میں ملٹیپل آرگنز جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں.